احسان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، عبادت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر ایسا ہو کہ تم یہ نہ کر پاؤ کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ تصور ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے خلوص، یعنی آپ جب عبادت کریں تو اصطلاح خلوص سے کریں، کہ جیسے اگر آپ یہ تصور کریں کہ اگر ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں تو ہماری عبادت کیسے ہوگی، کیسے خوشی و خضوع سے، کیسے ادب کے ساتھ بہترین طریقے پر ہم وضو کر کے اور تمام دنیا سے اپنے دل و دماغ کو فارغ کر کے تمام ارکان کو خوشی و خضوع کے ساتھ مطابق شرع ہم ادا کریں، وہ جب ہم رب کے سامنے ہوں اور ہم رب کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ تصور کر کے عبادت کریں تو پھر عبادت کا ایک دوسرا ہی انداز ہوگا۔ تو اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، مطلب یہ کہ اگر تم اس کے سامنے ہو تو کس طرح عبادت کرو گے، نہایت کمال کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، تو اسی طرح تم عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، نہ یہ مطلب خود کی تمہارے سامنے رب موجود ہے۔ حالانکہ رب تو ہمارے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس سے رکھتے بھی زیادہ قریب ہیں، اللہ نے فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو لیکن ہم کیونکہ جسمانیت سے پاک ہے تو ابھی ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، روز قیامت جنت میں، قیامت کے بعد جنت میں دیکھیں گے انشاءاللہ، جیسے کچھ کی شان ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا معنی یہ یعنی خلوص کے ساتھ تمام دنیا معافیاتیں اپنے دل کو فارغ کر کے اللہ کی عبادت کرو۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے اب ہمیں آپ قیامت کے بارے میں بتائیں۔ قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے، یعنی میں سائل سے زیادہ جاننے والا نہیں ہوں۔ یہاں ایک بات غور کریں، ایک بات یہ کہ یہ نہیں کہا سرکار علیہ السلام نے کہ میں نہیں جانتا ہوں، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں سرکار کو نہیں خبر فلاں کی، ایسا نہیں ہے، بلکہ زیادتی علم کی نفی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی قیامت کے بارے میں جانتے ہیں کہ کب آئے گی، اور حضور علیہ السلام بھی جانتے ہیں، اور فرمایا کہ میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جتنا آپ کو پتہ ہے قیامت کے بارے میں مجھے پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ اس لیے کہا کیونکہ قیامت کو تعین کے ساتھ بتانا یہ اسرار الہی میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اس کا علم دیا، جیسے تفسیر صاحب وغیرہ موجود ہے نا، کہ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے ان علوم خمسہ کا بھی علم عطا فرما دیا جو سورہ لقمان کی آخری آیت میں ہے، کیا کہ جو ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب ہوگی، کل کیا کماؤ گے، اور انسان کس دن جو ہے کس زمین میں مرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں جو خود سورہ لقمان کی آخری آیت میں ہیں، یہ ساری باتیں یہ ہیں علوم خمسہ میں سے، لیکن ان کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا اپنے فضل سے، جیسے کہ دیگر جگہوں پر حضور علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ قیامت جب آئے گی، جمعہ کا دن ہوگا، محرم کا مہینہ ہوگا، 10ویں تاریخ ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں نہیں بتایا، بس کچھ انہی خاص باتوں کی بنیاد پر۔ قال فاخبرنی عن اماراتها، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ یہ نہیں بتاتے تو مجھے اس کی نشانیاں ہی کچھ بتا دیں، کیوں؟ تاکہ یہ آپ کی امت سن لے اور اسی اعتبار سے سمجھے۔ قال ان تلد الامۃ ربتها، تو فرمایا کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، یعنی لڑکے اتنے نافرمان ہوں گے کہ اپنی والدہ کا ایسا سلوک کریں گے جو پھر لونڈیوں کے ساتھ کرتے ہیں، باندیوں کے ساتھ، تو گویا ایسا ہوا کہ جس سے کہ وہ اس کا مالک ہو گیا، یا یہ کہ لونڈی ہوگی اور اپنے لڑکے کو جنے گی، پھر یہ لڑکا آگے چل کے بادشاہ بن جائے گا، اور اس طرح اس کی بہت ساری شرح بیان کی گئی ہے۔ وَأَن تَرَأَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور دوسری نشان یہ کہ تم لوگ دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن والے، فقیر، فقراء، بکریاں چرانے والے، یہ لوگ جو ہم بڑے بڑے محلوں میں اترائیں گے، فخر کریں گے، یعنی غربا، فقیر، یہ سب مالدار ہو جائیں گے، جیسے کہ آج دیکھا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، قال ثم انطلق، راوی حدیث یعنی سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ پھر وہ چلتے بنے، فلبثت ملیا، میں تھوڑی دیر رکا رہا، ثم قال لی یا عمر، پھر حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے عمر، اتدری من السائل، کیا تم جانتے ہو سوال کرنے والا کون ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، تو کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔
اس سے بھی آپ نے یہ بتایا کہ علم کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرنا، یہ کہنا کہ اللہ و رسولہ اعلم، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام اگرچہ بہت سی باتیں جانتے تھے لیکن پھر بھی یہی بات کہتے تھے، یہ بارگاہ رسالت کا ادب ہے۔ اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم پاک کو ملا کر کے ذکر کرنا یہ شرک نہیں ہے، جیسے اللہ رسول بہتر جانے، اللہ رسول تمہارا بھلا کریں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کرام کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ سرکار جو ہے بہت زیادہ جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ قال فإنه جبرائیل، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے جبرائیل ہیں۔ اس سے سرکار کو پتہ چلا کہ سرکار پہلے ہی جان گئے تھے جبرائیل ہیں، تبھی تو یہ ساری باتیں بیان فرمائی تعلیم امت کے لیے۔ اور کس مقصد سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں یہ بھی جو ہے ظاہر ہوا۔ اگر معلوم نہ ہوتا تو سرکار پہلے نہ پوچھتے بھائی آپ کون ہیں، اور حضرت جبرائیل پوچھتے آپ کون ہیں، لیکن حضور جانتے تھے دونوں لوگوں کو، اور کس وجہ سے یہ بھی ساری باتیں معلوم تھی، بس تعلیم امت کے لیے سارے سوالات کیے گئے اور جواب دیے گئے۔ اسی سے یہ بھی پتہ چلا کہ آج بھی تعلیم امت کے لیے علماء سے بہت سارے سوال کیے جاتے ہیں، تاکہ ہم تو جان لیں لیکن ہمارے سامنے جو لوگ ہیں وہ لوگ جان لیں۔ جیسے کہ کبھی کبھی ہمارے استاد گرامی فقیہ اعظم ہندوستان حضرت سراج الفقہا مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ رضوی مصباحی سابق صدر مدرسین و شیخ الحدیث و صدر شعبہ افتاء جامعہ اشرفیہ مبارک پور آپ سے علماء کرام بڑے ہزاروں کے مجمع میں سوال کرتے ہیں، تو ان سوال کے جواب کو بہت سارے علماء جانتے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کیا جاتا ہے تاکہ عوام جان لے۔ تو کبھی کبھی علماء سے اس لیے بھی سوال کیا جاتا ہے کہ عوام جانے، یہ بھی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہوئی گویا کی، اور حضور جانتے تھے۔ اسی لیے تو اب آخر میں دیکھیے بیان فرما دیا کہ جبرائیل تھے، اگرچہ وہ انسانی شکل میں آئے لیکن تھے، اس سے پتہ حضور غیب کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، جو چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں پوشیدہ ہوتی ہیں سرکار انہیں بھی جانتے ہیں۔ فَإِنَّهُ جبرائیل أَتَاكُمْ لِيُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس آئے تاکہ تمہیں تمہارے دین کی بات کی تعلیم دیں۔ رواہ مسلم، یہ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ الْمُلُوكُ الْأَرْضِ، کہ جب تم دیکھو گے ننگے پاؤں ننگے بدن والے اور گونگے بہرے لوگ ملک کے بادشاہ ہو جائیں تو یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، یہ 5 چیزوں میں سے ایک ہے جسے اللہ کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ ثم قرأ ان اللہ عنده علم الساعہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آخری آیت پڑھی کہ اللہ کے پاس قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش کو نازل کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کل کون کیا کمائے گا وہی جانتا ہے، اور کس زمین میں کون مرے گا وہی جانتا ہے کوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر اللہ کے بتائے کوئی نہیں جان سکتا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں تو حضور کو سکھائیں، بلکہ کس کی موت کب ہوگی یہ حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہے، تب نہ روح قبض کرتے ہیں۔ قیامت کب آئے گی یہ ان کے ذمہ ہے جن کے پاس سور پھونکنے کا ہے، نوشتے میں ساری بات لکھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہاں یہ باتیں قیاس سے کوئی نہیں جان سکتا، بلکہ الہامی ہے، اللہ تعالیٰ جسے بتائے گا وہی جانیں گے۔ یہاں ایک بات اور رہ گئی ہے، جبرائیل کا لفظ آیا ہے، ہم وضاحت کرتے ہیں جبرائیل کے معنی۔ جبرائیل یہ عبرانی لفظ کا عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبرانی جو پہلے چلتی تھی عبرانی، اس کے معنی ہے عبداللہ کے، جبر کے معنی ہے عبد کے یعنی کہ بندے کے، اور ایل کے معنی ہے عبرانی زبان میں اللہ کے، جبرائیل یعنی اللہ کا بندہ۔ تو یہاں گفتگو ختم ہوئی، انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلی حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔